ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران عزیز، محترم اور مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 42 تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہاں گزشتہ درس میں آیت نمبر 40 سے جن آیات کریمہ کی تلاوت کی تھی، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا رخ بنی اسرائیل کی طرف کیا اور اپنے کلام کے مخاطب بنی اسرائیل کو فرمایا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور چونکہ یہ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب کے پاس کتاب کا علم تھا جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، اس لیے اللہ پاک کی منشا اور مرضی یہی ہوگی اور اس میں حکمت ہوگی کہ پہلے یہ لوگ اگر راہ راست پر آ جائیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو علم والے ہیں، آسمانی علوم سے واقف ہیں، اگر یہ لوگ ہماری لائی ہوئی تعلیمات کو اپنا لیں اور راہ راست پر آ جائیں تو ان کو دیکھ کر سارے لوگ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں سے لے کر اس پارہ کے اختتام تک انہی لوگوں کو مخاطب بنایا اور اپنے انعامات اور احسانات کو یاد کرا کر اپنی اطاعت اور اپنی عبادت اور بندگی ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس ایک بری عادت کو بیان فرمایا جس میں مبتلا ہو کر انہوں نے دین حق کو پامال کیا اور دنیا کی لالچ، دنیا کی غرض اور دنیا کے چند روزہ جو فنا ہونے والے فائدے اور نعمتیں ہیں اور جو دنیا کی خواہشات ہیں، ان کے پیچھے چل کر انہوں نے دین حق کو برباد کیا اور اپنی مرضی کی اتباع کر کے دین کا حلیہ بگاڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ، اچھائی کو برائی کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، گڑ مڈ مت کرو، خلط ملط مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ انجانے میں بندے سے بات ہو جاتی ہے، یہاں تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود تم اس حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہو اور باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، جائز کو ناجائز کے ساتھ ملا کر
تم نے دین حق کو خلط ملط کر دیا، ایسا مت کرو۔ محترم سامعین کرام، دین کو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ کل آپ کے سامنے کہ ان لوگوں نے اپنی دنیاوی حقیر سی خواہشات اور حقیر سے قیمت کے بدلے میں دین حق کو بیچ ڈالا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے مجرم بن گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا ایسا مت کرو، کیونکہ یہ لوگ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے تھے، نہ جانے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے نہ حق کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا مت کرو۔ لوگ دین کے حق کے بارے میں شکوک و شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ حق کو چھپاؤ مت، دنیا کے اور دنیا کی مخلوق کی رضامندی کے لیے اپنے خالق کے دین کو مت بدلو۔ تم دنیا کے لوگوں کو راضی کب تک کرو گے؟ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اپنی دنیا کو بچانے کے لیے دین حق کو تم قربان کر رہے ہو، تمہاری دنیا کتنی رہے گی؟ لہٰذا ایسا مت کریں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں ہمارے لیے عبرت کے سامان موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب اور اپنی تفسیر مسند دارمی کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا کہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ تھا، خلیفہ وقت تھا، ان کا اور ان کے ساتھ حضرت امام ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا اور حضرت امام ابو حازم کی اس دلیرانہ گفتگو کا ذکر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا کہ کس انداز میں بادشاہ وقت کے سامنے حق بات کو کھول کر بیان فرمایا اور بڑے دلیری کے ساتھ اللہ پاک کے حق کو اور دین حق کو بدنما ہونے سے بچا لیا، داغدار ہونے سے بچا لیا، اپنی ذلت برداشت کر لی، نہ بادشاہ وقت کا لحاظ رکھا اور نہ ہی دنیا کی لالچ اور رعب اور دبدبے کا خیال کیا۔ ان کے سامنے اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال اور اللہ کی ہیبت تھی جو قیامت والے دن ان سے حساب کتاب لے گی۔ اس خوف سے انہوں نے دین حق کو کھول کر بیان کیا، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے گداگر ہو۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک یہ بھی بڑے عظیم اللہ والے انسان تھے اور عالم تھے، پرانے زمانے کے بادشاہ علماء ہوا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، چند روز وہاں پر رکے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ کے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہے جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت اور صحابی کی صحبت کی ہو؟ کیا صحابی سے ملاقات کرنے والا اور صحابی کی صحبت میں رہنے والا کوئی ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست ہدایات اور تعلیمات حاصل کی ہوں اور نبی علیہ السلام کی صحبت ایمان کی حالت میں اختیار کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو کیا نبی کے شاگردوں میں سے، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ملاقات کرنے والا کوئی آدمی موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں، مدینہ شریف میں ایک شخص موجود ہے جس کا نام ابو حازم ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ایک قاصد کو روانہ کر کے انہیں میرے پاس حاضر کیا جائے۔ ان کا قاصد گیا اور حضرت امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ کا پیغام پہنچا کر ان کے پاس تشریف لانے کا کہا۔ جب امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنے کے ساتھ ہی بادشاہ وقت نے پہلا سوال کر دیا۔ سوال یہ تھا، اے ابو حازم، یہ کیا مروتی اور بے وفائی ہے؟ سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے مدینہ میں آئے مگر آپ ٹس سے مس نہ ہوئے، آپ مدینہ شریف مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔
امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں آپ کے عقاب اور آپ کی سزا سے اللہ کی پناہ چاہ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہ آپ نے مجھے دیکھا، اور نہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جب جانتے بھی نہیں ہیں، دیکھا سنا بھی نہیں ہے، پھر ملاقات کا کیا مطلب؟ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ بات کہی تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بھرے ہوئے دربار میں حاضرین مجلس اور بالخصوص ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ امام زہری نے سر اٹھا کر فرمایا بادشاہ وقت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے غلطی کی یہ بات کرنے میں۔ اللہ اکبر، بادشاہ کے سامنے ایسی بات کرنا۔ تب بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو چکی، تو اب اس نے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سوال پہلا یہ کیا کہ اے ابو حازم، کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ ہم مرنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ بادشاہ سلامت، وجہ یہ ہے ہم نے آخرت کو ویران کر دیا، دنیا کو آباد کر دیا، اب آبادی سے ویرانے کی طرف جانے میں ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ آبادی سے ویرانے سے، اب آبادی سے ویرانے کی طرف جانا، دنیا کو ہم نے آباد کر دیا، آخرت کو ہم نے ویران کر دیا۔ مجھے بتائیں کون عقل مند ہے جو آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جائے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم موت کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کو آباد کر دیا ہے۔ دوسرا سوال کہ اے ابو حازم، کل جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو کیسے ہوگی؟ امام ابو حازم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے،